عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں مولانا روم لیکلي دوه چرسان په یو ځای کې ملاست دا یو په سینه بیره پرته نو پیر بغاړه په لارې ته نو هغه چرسي ورته ویې دلته راشه دی ورغی وی دا بیره واله زما په خولې کې واچوه والا بیره خولې وی ناچوم وی دې ملګري ته دې ووایه او ملګري ورته ویې زه ناچوم والا وی پرون زما په خولې کې سپي مې چازې کولې ده نه لړکه ٹھیک ہے نو هغه بیرې والا هم سوسته خو والا خوله کې واچوه او هغه سپي والا هم سوسته چې ده نه لړکونه تا ودیکه کړی نو تاسو هغه لټان یې ښه آجی کم زیرن ومنہ التوریہ اور حسن معنوی کے اسباب میں سے کون ہے توریہ توریہ کی دو تعریفیں ہیں ایک یہ کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو ایک معنی ارادہ کیا جائے لفظ سری کے ساتھ اور دوسرا معنی ارادہ کیا جائے ضمیر کے ساتھ جو لفظ سری کو راجے یہ ایک معنی دوسرا معنی کیا تھا کہ ایک لفظ کی دو معنی ہو اور اس کی طرف دو ضمیرین لوٹایا جائے پہلی ضمیر سے پہلا معنی اور دوسری ضمیر سے دوسرا معنی وَيُسَمَّ الْإِيهَامُ اور اس کا نام ایہام بھی ہے ایزن جیسی توریہ ہے ہوا ان یطلق لفظ کہ ذکر کیا جائے ایک ایسا لفظ لہو معنیان جس کے دو معنی ہو ایک قریب اور ایک بعید وَيُرَادُ بِهِ الْبَعِيد اور ارادہ کیا جائے اس سے بعید کا اعتمادا علی قرینۃ خفیہ توریہ کی دو قسم تھے ایک مجردہ اور ایک مرشحہ مجردہ یہ ہے کہ معنی بعید لیا جائے اور معنی قریب کی مناسبات بھی وہاں ذکر نہ اور مرشحہ وہ ہے کہ معنی بعید تو لیا جائے لیکن معنی قریب کی لوازمات وہاں موجود ہو اچھا جی وہی توریہ کی دو قسمیں اولا مجردہ ہے یہ وہ توریہ ہے لا تجامع جس میں معنی ثانی جمع نہ ہو معنی بعید جمع نہ ہو شیئا ایک مناسب کے ساتھ مما یلاسب المعنی القریب الرحمن علی العرش استوى استوا کا معنی قریب بیٹھنا ہے اور معنی بعید غلبہ ہے یہاں مراد غلبہ ہے اور معنی قریب جو بیٹھنا ہے اس کی مناسبات بھی یہاں ذکر نہیں اراد باستوا معناه البعید وهو استوى غالب آنا ولم يقرن به شيء اور اس معنی بعید کے ساتھ مقارن نہیں ہے ایک مناسب مما ان مناسبات میں سے جو معنی قریب کے ہیں معنی قریب کیا ہے استقرار بیٹھنا دوسرا مرشحہ ہے کہ معنی بعید ارادہ کیا جائے لیکن معنی قریب کی مناسبات ہو وہی التي تجامع مناسبا مما يناسب المعنى القریب والسماء بنيناها بأيد تو عید کا معنی قریب عضو مخصوص ہے اور معنی بعید قدرت ہے یہاں قدرت مراد ہے اور معنی قریب جو عضو مخصوص ہے اس کی مناسب ذکر ہے وہ کیا ہے بنا بنا کون کرتا ہے ہاتھ اراد بالایدی ایدی سے مراد معنی بعید یعنی قدرت وقد قرن بها اور اس قدرت کے ساتھ مقارن ہے ما وہ بنا جو ملائم ہے معنی قریب کے الذی معنی قریب وہ جو جارح مخصوصہ ہے وہ مناسب کون ہے بنائنا کیونکہ بنا ملائمیت کے ساتھ بات سمجھ میں آ گئی.
مصنف کہتے ہیں یہ تو میں نے ظاہر بین مفسرین کا ذکر کیا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اس سے مراد جو ہے قدرت ہے اور ید نہیں ہے. اگر صحیح کیا جائے کہ یار یہاں نہ ید مراد ہے اور نہ قدرت مراد ہے، بلکہ اللہ کی عظمت ہے کہ جس کی صنعت کا یہ حال ہے کہ بغیر ستون اور سہارا کی آسمان بنا ہے، تو بنانے والی کی عظمت کیا ہوئی. هذا یہ ترجمہ مبنی ہے على ما اشتهر بين اہل الظاہر من المفسرین والا فالتحقیق ان هذا تمثیل، یہ مثال ہے اور تصویر اور نقشہ ہے لعظمته تعالی اور للتوقیف على کنہ جلالہ، على جلال باری تعالیٰ کے حقیقت پر، من غیر یتماہلا، بغیر اس کی کہ اب ہیرا بنا لے مفردات کی حقیقی و مجازی. ومنہ الاستخدام، یہ بھی تقریباً وہی توریہ ہے لیکن اس میں فرق ہے. وہاں مرشحہ اور مجردہ کی تقسیم تھی، یہاں اور ہے کہ ایک لفظ اس کے لیے دو معنی ہے. وہاں پہ قریب ایک بعید تھا، یہاں قریب بعید کی نہیں ہے. ایک لفظ اس کے دو معنی تھے. ایک معنی لفظ شریف ارادہ کیا ہے اور دوسرا معنی ایک، یا ایک معنی ایک ضمیر سے اور دوسرا معنی استخدام. وہو ان یراد بلفظ، کہ ارادہ کیا جائے ایک ایسے لفظ کے ساتھ لہو معنیان جس کے دو معنی ہیں. احد المعنین ارادہ کیا جائے بضمیرہ، اے بضمیر العائد الی اول آخر. آگے عبارت کیسی ہے؟ احدہما استخدام ان یراد بلفظ، کہ ارادہ کیا جائے لفظ صریح کے ساتھ جس کے دو معنیین ہو، تو لفظ سے ارادہ کیا جائے احدہما احد المعنیین، ثم یراد، پھر ارادہ کیا جائے ضمیر کے ساتھ جو عائد ہے اس لفظ کی طرف، معنی الآخر، یہ ایک معنی ہے استخدام کا. دوسرا معنی او یراد باحد ضمیرہ احدہما، یا ارادہ کیا جائے ایک ضمیر سے ایک معنی، ثم یراد الآخر، پھر معنی آخر ارادہ کیا جائے ضمیر آخر کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا. او یراد باحد ضمیرہ، یا ارادہ کیا جائے دو ضمیروں میں سے احدہما احد المعنیین، ثم یراد بالآخر، پھر ارادہ کیا جائے ضمیر ثانی کے ساتھ معنی الآخر. اچھا جی. اب استخدام کا اول معنی لیا جائے یا دونوں معنی؟ دوسرا. دونوں میں وہ جو معنیین ہے وہ عام ہے، حقیقتین ہو مجازین ہو، ایک حقیقی ہو اور ایک وفی کلیہما، اور استخدام کی دونوں قسموں میں جائز ہے کہ معنیین حقیقیین ہو یا مجازیین ہو یا مختلفین، ایک حقیقی ایک مجازی ہو. فالاول، اول کون سا ہے؟ کہ لفظ کی دو اسپیرا، کہ لفظ کی دو معنی ہو، ایک ارادہ کیا جائے لفظ شریح کے ساتھ اور دوسرا معنی ضمیر کے ساتھ. وہو ان یراد باللفظ احد المعنیین وبضمیرہ معنیہ الآخر. اذا نزل السماء بارض قوم رعیناہ وان کانوا غصابا. سما کی دو معنی ہیں، ایک بارش اور ایک گھاس. جب سما صراحتاً ذکر ہوا تو اس سے مراد کون ہے؟ بارش، کیونکہ نزل آیا ہے. اور رعیناہ میں ہو ضمیر جب سما کی طرف راجی کی تو سما سے مراد کون ہے؟ گھاس، کیونکہ جانور گھاس میں چرائے جاتے ہیں، بارش میں نہیں. اذا نزل السماء، جب اترتی ہے بارش، بارض قوم، کسی قوم کی زمین میں، رعیناہ، اس کی پیدا شدہ گھاس میں ہم چراتے ہیں جانور. وان کانوا غصابا، اگرچہ لوگ اس کو نہ پسند کریں. غضاب جمع ہے غضبان کا. خود کہتے ہیں ارادہ کیا لفظ سما سے الغیث، بارش، اور وہ بھی ضمیری ہی اس قول میں رعنا ہو النبت، اور دونوں معنی مجازین. آسمان کا معنی تو وہ چاہتا ہے معنی حقیقی، بارش بھی معنی مجازی ہے اور گھاس بھی. وہ ثانی کون سا تھا کہ ایک لفظ کی دو معنی ہیں، اس کی طرف
دو ضمیریں لوٹایا جائے، ایک معنی ایک ضمیر سے، دوسرا معنی دوسری ضمیر. ان یراد بعہد ضمیر ہے کہ ایک ضمیر سے احد المعنیین ہو، وبالضمیر الاخر اور ضمیر آخر سے معنی آخر ہو. فسق الغذاء والساکنیہ وانہم شبوہ بین جوانہ وضلوعی. متنبی معشوق کو دعا دیتا ہے، فسق الغذاء، یا اللہ بارش برسائے غذا درختوں پر، والساکنی ہے اور اس کے باشندوں پر، وَإِنْهُمْ اگرچہ ان کے باشندوں نے شبو ہو آگ جلائی ہے، بین جوانی میری پھنسلیوں میری دل میں، وضلوعی میری پھنسلیوں میں. غذا کی دو معنی ہے، ایک غذا کا معنی ہے مکان اور ایک غذا کا معنی ہے آگ. تو ساکنی ہی میں ہی ضمیر لوٹا دی تو غذا سے مراد کون ہوا؟ مکان. اور شبوہ کی ضمیر لوٹا دی تو آگ محبت کی. خود کہتے ہیں اراد بعہد ضمیر الغذا، وہ عہد ضمیر کیا ہے، وہ ضمیر مجرور ساکنی ہے میں یہی، اس سے مراد ہے المکان الذی، وہ مکان جس میں شجرہ غذا کا ہے. وہ بالآخر اور ضمیر آخر سے، ضمیر آخر منصوب ہے، شبہ یہ ہو مفعول ہے. النار سے مراد نار ہے جو حاصل ہے شجرہ غذا سے، اور دونوں معنی مجازی ہے. ومن ہو معنوی میں سے اللف اجمال ہے، والنشر اور نشر ہے. بات سمجھ میں؟ اس کی دو قسم ہیں، اس کی لف نشر کی. ایک یہ کہ محکوم علیہ متعدد کو ذکر کرو تفصیلا، پھر اس کے احکام کو ذکر کرو تفصیلا. یہ معنی ہے وَهُوَ الذِّكْرُ مُتَعَدِّدًا عَلَى التَّفْصِيلِ ثُمَّ ذِكْرُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّن غَيْرِ تَعْيِينٍ. کہ ذکر کرو محکوم علیہ متعدد کو تفصیلاً، ثم ذکر ما، پھر ذکر کرو وہ احکام جو ہر ایک کے لیے ہے محکوم علیہ میں سے، لیکن من غیر تعین، تعین نہ کرو کہ یہ حکم اس کے لیے، یہ حکم اس کے لیے. یہ قسم اول ہے. قسم ثانی یہ ہے ذکر متعدد علی الاجمال، کہ ذکر امور متعددہ کا کرو اجمالاً، ثم ذکر ما لکل واحد، پھر ذکر کرو وہ احکام جو ہر ایک محکوم علیہ کے لیے ہے، لیکن تعین نہ کرو کہ یہ حکم اس محکوم علیہ کے لیے ہے. کتنی قسم ہو؟ پہلی قسم کون سا ہے؟ محکوم علیہ متعدد کو ذکر کرنا تفصیلاً، اور پھر اس کے احکام کو ذکر کرنا تفصیلاً، لیکن تعین نہ کرو. دوسری قسم ذکر محکوم علیہ کا اجمالاً، پھر ذکر احکام کا بغیر تعین کے. وَهُوَ ذِكْرُ مُتَعَدِّدٍ، کہ ذکر محکوم علیہ متعدد کا کیا جائے تفصیلاً، ثم ذکر ما، پھر ذکر کری وہ احکام جو ہر ایک محکوم علیہ کے لیے ہے، من غیر تعین. دوسری قسم ذکر متعدد علی الاجمال، کہ محکوم علیہ متعدد کو اجمالاً ذکر کرو، پھر ذکر کرو وہ احکام جو ہر ایک محکوم علیہ کے لیے ہے، من غیر تعین. اور تعین کیوں نہیں کرتے؟ ثقتاً، آپ اعتماد کرتے ہیں بأن السامع يرده الیہ، کہ سامع ہر حکم اپنی محکوم علیہ کی طرف رد کرے گا. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ثقتاً یعنی یہ ذکر احکام کا بغیر تعین کے لأجل الوثوق، آپ کا اعتماد ہے کہ سامع يرده ہر حکم لوٹائے گا، الیہ ہر محکوم علیہ کی طرف. اے یرد ما لوٹائے گا وہ حکم لکل من احاد هذه المتعدد الى ما هو له. اچھا جی آگے عبارت کیسے؟ لعلمه بذلك، سامع کو علم ہے کہ یہ حکم اس مسئلے کا ہے، اور علم ہے بالقرائن لفظیہ یا معنویہ. فالاول، اول کون سا ہے؟ ذکر محکوم علیہ متعدد کا ہو تفصیلاً، پھر ذکر احکام کا. وہو یکون ذکر المتعدد علی التفصیل. اس کے آگے دو قسم، یا احکام کی ترتیب محکوم علیہ کی ترتیب کے مطابق ہوگی، اس کو کہتے ہیں لف نشر، یا احکام کی ترتیب محکوم علیہ کی ترتیب کے خلاف ہوگی، اس کو کہتے ہیں لف نشر.
ذکر متعدد کا تفصیل دو قسم پر ہے، لأن النشر تفصیل احکام کی ما علی ترتیب اللفظ یا مطابق ہوگی ترتیب محکوم علیہ کی، بے یکون الاول من المتعدد فی النشر کہ اول حکم متعدد سے احکام میں للاول من المتعدد فی اللفظ اول محکوم علیہ کے لیے ہوگی اور ثانی کے لیے ہکذا للآخر۔ ومن رحمتی جعل لکم اللیل والنہار، یہ لیل و نہار محکوم علیہ متعدد ہے تفصیلا، اور آگے اس کے احکام ہے لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا، یہ دو احکام ہے، تعین نہیں ہے۔ تعین آپ کر سکتے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا کس کے لیے ہے؟ لیل کے لیے، اور لِتَبْتَغُوا کس کے لیے؟ بس، اور لفظ نشر مرتب ہے۔ خود کہتے ہیں ذکر اللیل والنہار، لیل و نہار کا ذکر ہوا لتفصیل، ثم ذکر ما لللیل، پھر ذکر ہوا وہ تسکنو جو لیل کے لیے وہو سکون، وما للنہار وہو الابتغاء من فضل اللہ علی الترتیب، اور نشر علی ترتیب اللفظ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، اس پر اعتراض ہے کہ یہ لفظ نشر اس لیے نہیں ہے کہ لفظ نشر میں احکام میں تعین نہیں ہے، اور یہاں تعین ہے لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ فیہ ضمیر لیل کی طرف راجع ہے، معلوم ہے کہ سکون متعین ہے کس کے لیے؟ لیل کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے۔ آگے فَإِنْ قِيلَ عدم تعین آیت میں ممنوع ہے کیونکہ مجرور ضمیر فیہ کے اندر عائد ہے الی اللیل معلا، تو سکون کی تعین تو لیل کے لیے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قلنا، کہتے یار احتمال تو ہے کہ فیہ ضمیر نہار کی طرف لوٹ، وہ بھی مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے، ہاں اس احتمال کی وجہ سے وہ تعین کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ قلنا نعم، ضمیر راجع ہے لیل کی طرف، لیکن بے اعتبار احتمال اس کے کہ وہ عود کرے لیل اور نہار دونوں کی طرف، تو یتحقق عدم التعین، ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِهِ، یا نشر علی ترتیب لفظ نہیں ہوگا، اس کو لفظ نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ وَإِمَّا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفْظ سَوَاءٌ كَانَ مَعْكُوسُ التَّرْتِيب، خواہ بالکل عکس ہو، یعنی تفصیل کا اول اجمال کا آخر تھا، اور تفصیل کا آخر اجمال کا اول ہے۔ کیف اصلو وانت حقف، کیسے میں صبر کروں تو دیر ہے، حقف آگے برت کیسی آئی، وہو النقا، یہ ڈیر ہے رمل ریت کا، غصن شاخ ہے، غزالو ہرن ہے، لحظان آنکھوں میں، قدن قد و قامت میں، رتفن سرینوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لحظن کس کے ساتھ لگتا ہے؟ حالانکہ غزالو لفظ میں آخر میں آیا ہے لیکن تفصیل میں لحظن اول آیا، بات سمجھ میں؟ اور یہ رتفن کس کے ساتھ لگتا ہے؟ اقفون کے ساتھ، حالانکہ اقفون لفظ میں اول آیا ہے، اور خود کہتے ہیں فاللحظ للغزال والقد للغصن والرتف للحقف، اور مختلفا یا معکوس نہ ہو بلکہ ہوا شمس واسد وبحر جوادا وبہاء وشجاعتا، یہ پیر بگاڑا جو ہے سورج ہے، شیر ہے، اور سمندر ہے، سمندر ہے جود میں، اور شمس ہے بہا تازگی میں، اور اسد ہے شجاعت میں۔ تو یہاں نشر علی ترتیب لفظ ہے یا خلاف ہے؟ خلاف۔ والثانی، یہ ثانی کا معنی کیا؟ ذکر محکوم علیہ متعدد کا اجمالا، اور پھر تفصیل حکم کی، ذکر المتعدد علی الاجمال، قالو، بس یہاں اجمال آیا، اس میں یہود بھی آ گئے اور عیسائی بھی آ گئے، اور یہ اجمال ہے۔ لن يدخل الا من كان هودا او نصارى، یہ بھی اجمال ہے۔ یہ احتمال ہے کہ یہود نے کہا تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں جنت میں جائیں گے، یہ احتمال ہے کہ نصارہ نے کہا تھا یہود اور نصارہ دونوں جنت میں جائیں گے، حالانکہ ایک بھی مراد نہیں، ایک بھی، تو تفصیل بعد میں آیا، قالت اليهود ليست النصارى على شيء،
او قالت النصارى ليست اليهود على شيء او وقالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا او قالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى. خود کہتے ہیں ضمیر قانون میں یہود اور نصارہ کی طرف ہے تو فریقان کا ذکر کیا گیا اجمالاً. بات سمجھ میں آ گئی اس ضمیر کے ساتھ جو عائد ہے دونوں کی طرف. ثم ذکر مالک کل قالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى فلفا. اللہ نے جمع کیا فریقین کو اور قولین کو اجمالان. کیوں؟ لعدم الالتباس والثقہ. اعتماد بے ان سامع کی مسلمان لوٹائے گا ہر فریق و قول کی طرف اس کا مقولہ، کیونکہ مسلمانوں کو علم ہے بتذلیل کل فریق صاحب کہ یہود عیسائیوں کی تذلیل کرتے اور عیسائی اور اعتقاد ہے ہر ایک کا کہ داخل جنت کا ہوا میں ہوں گا، دوسرا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں؟ پہلی میں تو لف نشر مرتب بھی تھا اور غیر مرتب بھی تھا، اور یہاں یہ متصور نہیں ہے. کیوں؟ یہاں تو او محکومون علیہ متعدد کی ترتیب ہی معلوم نہیں ہے، دونوں قالو کے پیٹ میں ہے. پتہ نہیں ہے کہ قالت نصارہ ترتیب مطابق ہے یا اس لیے کہتے ہیں، اور متصور نہیں ہے اس قسم میں ترتیب و عدم ترتیب. اچھا جی، کہاں ہے؟ ومن غریب اللف والنشر. لف نشر کی نکات میں سے یہ ہے ان یذکر متعددان کہ دو متعدد کو ذکر کیا جائے یا تین متعدد کو ذکر کیا جائے اور پھر ذکر کیا جائے ایک تفصیل میں ما وہ احکام لکل من احاد من المتعددین والاکثار. یعنی دو متعدد کو ذکر کرو پھر ان کے احکام کو، تین کو ذکر کرو پھر ان کے احکام کو. جس طرح الراحت والتعب والعدل والظلم قد سد من ابوابها ما كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا. کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں راحت عزت کی ملتی تھی، تعب تھکاوٹ مشقت کی ملتی تھی، عدل ہوتا تھا، ظلم ہوتا تھا، کتنی چیزیں ہوتی. اب دیکھو یہ ذکر متعدد کا ہے یا نہیں؟ پھر ان سب کو جمع کیا. قد سد من ابوابها ما كان مفتوحا. ان چار چیزوں میں جن کے دروازے ماضی میں کھلے تھے وہ بند ہو گئے. وہ کون ہے؟ راحت و عدل. ان کے دروازے پہلے کھلے تھے اور آج بند ہو چکے ہیں. وفتح من طرقها ما كان مسدودا. اور کھول دی گئی ان کے دروازوں میں سے وہ جو بند تھے. وہ کون ہے؟ التعب والظلم. پہلے زمانے میں تعب اور ظلم کے دروازے بند تھے، اب کیا ہو گئے؟ کھل گئے. ومن ہو اور حسن معنوی میں سے جمع ہے. کیا ہے جمع کا معنی؟ کیا ہے کہ امور متعددہ کو ایک حکم میں اکٹھا کرو. المال والبنون یہ متعدد ہے، ان کو جمع کرو زینت الحیات دنیا میں. وہو ان یجمع کی جمع کیا جائے متعدد خواہ دو ہو یا زیادہ ہو ایک حکم میں. المال والبنون زینت الحیات دنیا. ٹھیک ہے. دوسری مثال علمت یا مجاشع ابن مسعدہ ان الشباب والفراغ والجد مفسدہ للمرء ایو مفسدہ. شاعر اپنے دوست کو کہتے ہیں علمت مجھے یقین ہوا اے مجاشع بنت مسعد. کس بات کا یقین ہوا؟ کہ جوانی، فراغت اور دولت یہ فساد ہے انسان کے لیے، کامل فساد. تو دیکھو شباب، فراغ، جدت یہ امور متعددہ ہے اور ان کو جمع کیا ایک حکم میں مفسدہ للمرء ای مفسدہ. ٹھیک ہے. ومن ہو اور معنوی میں سے تفریق ہے. معنوی میں سے اچھا دیکھو یہ دو چیزیں ایک نوع سے
لیکن یہ ایک نوع کو میں جدا جدا کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ یہ معنی ہے ایقاع تباین، یہ واقع کرنا ہے جدائی ان دو امرین میں جو نوع واحد سے ہو، خواہ وہ نوع واحد مدہ ہے یا زم ہے. ما نوال الغمام وقت ربیعی کنوال الامیر وقت سخائی، فنوال الامیر بدرۃ عین ونوال الغمام قطرۃ مائی. بادشاہ کی بھی سخاوت ہے، بادل کی بھی سخاوت ہے، تو یہ دونوں ایک نوع کے افراد ہے یا نہیں ہے؟ لیکن شاعر نے جدائی ڈال دی، کہتے ہیں غمام کی سخاوت پانی کا بوند ہے اور بادشاہ کی سخاوت 10,000 کا تھیلا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ما نوال الغمام نہیں ہے سخاوت بادل کا وقت بہار میں، کنوال الامیر یوم سخائی، جیسی سخاوت بادشاہ کی سخاوت کے دن. فنوال الامیر بدرۃ عین، سخاوت بادشاہ کی تیلا ہے 10,000 کا، عین 10,000 درہم کو کہتے ہیں. ونوال الغمام قطرۃ مائی، اوقع تباین، تباین واقع کیا بین النوالین. ومنہ، اور معنوی میں سے تقسیم ہے. تقسیم کسے کہتے ہیں؟ ہاں پڑھو یار، کیا کریں. چلو آپ کی اصل میں یہ پڑھ چکے ہیں لیکن سست ہو. چلو کل سے